مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس وقت کیا دیکھنا ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے مجھے کس وقت کیا سوچنا ہے۔ وہ فیصلہ یا میں کر سکتا ہوں یا میرا رب کر سکتا ہے۔ میرا رب کہہ سکتا ہے کہ تم نے فلاں نماز میں فلاں ذکر کرنا ہے، فلاں سورہ پڑھنی ہے، فلاں آیت پڑھنی ہے، یہ رب کہہ سکتا ہے کہ اس ٹائم پر نماز پڑھو، نماز میں یہ چیزیں پڑھو۔ وہ کیوں کہتا ہے وہ رب جانتا ہے۔ اور سورہ حمد اگر ہم سمجھ لیں، نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، اور سورہ حمد ہم میں سے بہت سے لوگوں کی قرات تک بھی صحیح نہیں ہوتی، روزانہ پڑھتے ہیں۔ یار روزانہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی قرات کو صحیح کرنے میں کتنا سا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی مولانا صاحب یہاں ہیں، آپ ان سے یا کسی سے یا مجھ سے کسی سے بھی، آج کل آن لائن بھی ہو سکتا ہے، آپ ویسی تو پتہ نہیں کیا کیا میسیجز ہمیں آتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ میسیج نہیں آتا کہ بھئی یہ میری حمد ہے، یہ میری سورہ ہے، یہ ذرا سن کے مجھے بتا دیں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، اس کو صحیح ادا کرنے کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہے، یہ جو اتنا ہمیں کہا گیا ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے اور ہر نماز میں ہے، یہ بہت اہم ہوگا نا، اس میں بہت اہم میسج ہوگا، کوئی عام میسج تو اس میں نہیں ہوگا۔ تو اس اہم ترین میسج کو میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، اس پر میں غور و فکر کروں یا نہ کروں، اس میں خدا اپنا تعارف جو رحمان و رحیم سے کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد سورہ حمد میں پھر رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، یہ 4 دفعہ رحمان و رحیم کہہ کے کیا کرنا چاہ رہا ہے، مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، میرے دل میں کون سی رحمت، کون سی محبت ڈالنا چاہ رہا ہے، جس کی طرف میں بالکل غافل ہوں، میں سوچتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا یہ رحمان کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے۔ ایک عادت بن گئی ہے، اس کو تلفظ کرتے ہیں، اور ایک اور خطرناک عادت یہ ہے کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر جگہ بولتے ہیں تو پھر بہت تیزی سے میں بول دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سرے سے بسم اللہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح تلفظ نہیں کریں گے تو پھر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ مجھے کم از کم اتنا تو بسم اللہ کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میں اس کو صحیح تلفظ کروں۔ آپ کسی بڑے کے پاس چلے جائیں، اسے ذرا سلام کریں، السلام علیکم کہیں، دیکھیں کیا کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو صحیح سے سلام تک مجھے نہیں کر سکتا کہ میں بہت جلدی میں تھا۔ کس چیز کی جلدی تھی، کہاں جانا تھا، کس سے تجھے کیا ملنا تھا، رحمان اور رحیم کو چھوڑ کر کہاں سے تجھے کیا ملنا ہے جس کے لیے تو جلدی میں تھا۔ تجھے بسم اللہ صحیح سے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کس چیز کی جلدی ہے؟ یہ کھانا کھانے کی جلدی ہے، یہ کھانا تجھے قوت بے امر الہی دے گا۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو یہی کھانا حلق میں اگر اٹک جائے تو تمہاری موت کا سبب بن جائے گا۔ یہ کھانا تمہارے لیے غذا تب ہے، شفا تب ہے جب وہ چاہے گا۔ اسے چھوڑ کر میں کدھر کون سی طاقت حاصل کرنے جا رہا ہوں، کون سی نماز۔ سورہ حمد ہم نے پورا عشرہ پڑھا سورہ حمد پہ، اور وہاں بھی باتیں بہت ساری رہ گئی کیونکہ ہمارا لیول، میں اپنی لیول کی بات کر رہا ہوں، ہمارا وہ لیول ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک دفعہ کام کرنے سے حل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب آپ اچھے موڈ میں ہوں تب ذرا سوچیں، آپ کو اس میں سے الگ مطالب ملیں گے۔ جب آپ کا موڈ تھوڑا خراب ہو تب اس کو پڑھیں، آپ کو الگ ملے گا۔ پڑھنے سے مراد اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو آپ کو مختلف میسیجز ملیں گے۔ ان تمام اذکار کو ذرا سوچئے، ابزارو کیجئے، اور اپنے آپ کو انسان سمجھیے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کیجئے کہ خدا نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، خدا نے مجھے مائنڈ دیا ہے۔ کہاں ہے مائنڈ؟ ہمارا مائنڈ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ جوان جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا میں ہے مائنڈ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک۔